السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے مساوات کے بارے میں۔ مساوات جو ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں برابری کے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے انسان اصل میں ایک ہی ہیں اور اس لیے کہ وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور حقوق میں بھی ایک دوسرے کے برابر ہیں اور کوئی کسی سے کمتر نہیں اور یا پھر کوئی کسی سے برتر نہیں، بلکہ بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقویٰ پر ہے۔ تو آئیے ہم مساوات کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام میں مساوات کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں مساوات کی اہمیت، اسلام جس طرح عقیدے میں توحید کا قائل ہے، بالکل اسی طرح وہ انسانیت میں بھی انسانی وحدت کا علم بردار ہے۔ یعنی اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں اور بلکہ مسلمان کیا تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے بنائے گئے تھے اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ اگر برتری اور فوقیت حاصل ہے تو اس کو تقوی کی بنیاد پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ نسل انسانی کے والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ یہ کنبے اور قبیلے جو ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے بنائے ہیں کہ کسی نسل پر یا کسی انسان کو اپنے آپ پر فخر کرنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو اس آیت کے ترجمے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت اور شرافت کا معیار اس کا رنگ اور نسل نہیں بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ مساوات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خبردار، کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر سوائے تقویٰ کے۔ اسلامی عبادات پر غور کیا جائے تو ہمیں مساوات کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تمام نمازی جو ہیں وہ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح روزے میں بھی سارے روزے داروں کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے اور سب ایک ہی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ حج میں بھی سب ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی جگہ ایک ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ذکر ہے صرف اللہ تعالیٰ کا۔ مساوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ مساوات کا بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی کی رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر اس سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے اس کی رنگ، نسل، زبان یا اس کی قومیت کے حوالے سے ہم اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں مساوات اور برابری کا سبق دیتا ہے کہ ہم ہر ایک سے برابری کا سلوک کریں، چاہے اس میں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اسے ہم برابری کا سلوک کریں۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی رنگ اور نسل کی بنیاد پر یا اس کی قبیلے اور قومیت کی بنیاد پر اولیت یا فوقیت نہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، جو کہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے خندق کھدوائی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح کرایا۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حوالے سے جو ہیں وہ بہت زیادہ اعلیٰ مثالیں ہیں مساوات کے حوالے سے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور وہ حبشی تھے، اور ان کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا، وہ سیاہ فام تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو کمتر نہیں سمجھا یا غلام کا درجہ نہیں دیا، بلکہ ان کو برابری کا درجہ دیا۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں مساوات اور برابری کا سبق سکھاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر مساوات کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، جس میں سے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ عدل و انصاف کے حوالے سے، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بنی مخزوم ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت پکڑی گئی، اور وہ عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو چوری پر سزا سنائی کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ ایک بااثر قبیلہ تھا، تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کو معاف فرما دیجئے اور اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں یا اس کو سزا نہیں دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی قلم کر دیے جاتے ہیں اور ان کو بھی وہی سزا دی جاتی جو کہ اس عورت کو دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر آپ بیٹھتے تھے سواری پر، اور تھوڑی دیر جو غلام آپ کے ساتھ جاتا تھا آپ اس کو بھی سواری پر بٹھاتے تھے، یعنی خود پیدل چلتے اور اس غلام کو سواری پر سوار کر دیتے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل، یعنی یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہم کسی کو مساوات کا درجہ نہیں دیتے، کہ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے، جیسے ہم فرض کریں کہ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں یا کسی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی بزرگ نظر آتا ہے تو یہ میرا اور آپ سب کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ بزرگ جو ہیں وہ بیچارے ضعیفی کے باعث ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں ان کو جگہ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ ضعیف فرد کی ضعیفی کا خیال کریں، ان کو اپنی جگہ دے دیں، اور بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور ضعیف جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم چھوٹے کا ادب کریں، بڑے کا احترام کریں، اور ان سے مساوات کا رویہ اختیار کریں، یعنی برابری کا رویہ اختیار کریں، کہ اگر چلیں ہم انہیں مستقل جگہ نہیں دے سکتے تو ہم کہہ دیں کہ تھوڑی سی دیر آپ بیٹھ جائیے، تھوڑی سی دیر ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ دوسرے کے دل میں ہمارے لیے جگہ بنے گی، جس سے ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اور اس کے جو فوائد ہیں مساوات کے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مساوات سے باہمی اخوت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور مساوات سے عدل و انصاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ مساوات سے قومی، لسانی اور گروہی عصبیت، یعنی کہ ایک دوسرے سے فرق یا نفرت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور مساوات کے ذریعے یعنی برابری کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ فتنے اور جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ ایسی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے کو ایسی مساوات کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ نفرت اور تعصب کی آگ جو ہے وہ ختم ہو سکے اور امن اور پیار محبت کی فضا قائم ہو سکے۔ جس طرح شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی کہ محمود اور ایاز جو تھے وہ آقا اور غلام تھے، لیکن اسلام نے ان کو برابری کا درجہ دیا کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو یا اس کا کوئی سپاہی ہو، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔